यहाँ पर बैठे हुए वो तो आपके शुक्रगुजार हैं ही हैं, लेकिन आपके लिए खास खुसूसी तौर पर शुक्रिया और मुबारकबाद का पैगाम भेजा है मेरी बीवी ने, क्योंकि वो इस कोऑपरेटिव मार्केट में सालों शॉपिंग करती रही है। तो उसको जब मैंने बताया तो उसको बहुत खुशी हुई कि ये काम उन्होंने किया है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि मेरी तो कमाई हुआ है को 2.5 लाख पौने 3 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है नेशनल असेंबली के अंदर, तो वो खुद ही इकोनॉमिक्स पढ़ाती है, खुद ही कमाती है, खुद ही शॉपिंग करती है, तो मुझे ये भी डर नहीं है। तो उम्मीद है कि वो दोबारा आके यहाँ फिर शॉपिंग करेगी, अपने ही पैसे से करना है उसने। खुद ही शॉपिंग करती है तो मुझे ये भी डर नहीं है, तो उम्मीद है कि वो दोबारा आके यहाँ फिर शॉपिंग करेगी, अपने ही पैसे से करना है उसने। अच्छा, हलीम भाई ने जिस तरीके से पहले कहा कि ये हैं कौन लोग, एक उमूमी तौर पर बात की जाती है, लेकिन आज हमारे सामने वो जिंदा मिसालें मौजूद हैं। ये वो ताजिर हैं, ये वो मार्केटें हैं जो पाकिस्तान चलाते हैं। वो टैक्स जिससे हमारी दिफा की ज़रूरियात पूरी होती हैं, वो टैक्स जिससे लोगों के सेहत के लिए इंतज़ामात किए जाते हैं, बच्चों को तालीम दी जाती है, पानी मुहैया किया जाता है। अब मुझे वो और बात है कि मैं जब ये बातें कर रहा हूं तो कराची वाले मेरी तरफ हैरत से देख रहे हैं कि अच्छा, हुकूमतें ऐसे भी काम करती हैं। मुझे पता है भाई, कराची के साथ हमारे ऊपर जो हुकूमत मुसल्लत है पिछले 13 साल से, वो इनमें से कोई भी काम नहीं करती, लेकिन यकीन मानिए पाकिस्तान के कई इलाकों में ये करती हैं। और वफाक कराची के लिए क्या कर रहा है, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन ये आप लोग हैं, ये आपकी मेहनत है, ये आपकी दयानतदारी है, जिससे वो टैक्स इकट्ठे होते हैं, जिससे इस मुल्क का सारा निज़ाम चलता है। तो मैं आपको भी सलूट पेश करना चाहता हूं। कराची के लिए मैंने कहा कि मैं आपसे जिक्र करूंगा कि वफाक क्या कर रही है। उम्मीद है कि आप में से कम चंद लोग जो हैं वो तो ग्रीन लाइन के अंदर अभी तक सफ़र कर चुके होंगे, और कराची जो तरसता था एक जदीद ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के लिए, जिसके ज़रिए कराची के रहने वाले जो हैं वो बाइज़्ज़त सफ़र कर सकें, एक आसानी के साथ और बग़ैर अपनी जान को जोखिम में डाले हुए सफ़र किया जा सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इब्तदा हो चुकी है, और ग्रीन लाइन में जो कि 10 जनवरी से जिसका बाकायदा कमर्शियल आगाज़ किया गया था, आपको खुशी होगी सुन के कि लाखों लोग उसमें अभी तक ऑलरेडी सफ़र कर चुके हैं। तो जिसने अभी तक नहीं किया उसको मैं बोलूँगा कि ज़रूर एक दफ़ा जाकर देखें और मुआजना करें। वो जो पूछते हैं कि तब्दीली कहाँ नज़र हमें आ रही है, तो ऐसा करें, यहाँ से कोई 5D की मिनी बस पकड़ लें या कोई 11B की बस में बैठ जाएं, एक तरफ सफ़र उससे करके जाएं, और फिर वापसी में आते हुए ग्रीन लाइन से आए, फिर मैं पूछूंगा तब्दीली नजर आई कि नहीं आई। अच्छा, एक और मंसूबा ट्रांसपोर्ट का जो इससे भी जबरदस्त मंसूबा होने जा रहा है, और वो मेरे दिल के बहुत करीब है, उस पर मैंने बेतहाशा मेहनत की है अगर मैं खुद कहूं। वो है कराची का जदीद सर्कुलर रेलवे का मंसूबा। हम जवान होते थे, हम क्रिकेट खेलते थे, तो उस ज़माने से सुनते थे कि कराची के अंदर कोई जदीद सर्कुलर रेलवे का मंसूबा बनाया जाएगा। उसके बाद जनरल मुशर्रफ की हुकूमत आई, और मुझे कोई आड़ नहीं इसमें कहने में कि मैंने, हालांकि मैं उस वक्त सियासत में नहीं था, लेकिन नज़रियाती तौर पर मैं उस हुकूमत के ख़िलाफ़ था, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी निज़ाम होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल मुशर्रफ के वक्त में, उन सालों के अंदर 8 साल जो वजह थे, कराची में हमने काम होते हुए देखा। लेकिन उसके बावजूद वो हुकूमत भी, और बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि KCR का मंसूबा चलाया जा सके, वो चलाने में कामयाब नहीं हुए। फिर उसके बाद जिस वक्त कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना, और हमने जो वफाक में जिन सूबों की जिम्मेदारी ली, ग्रीन लाइन उनमें से एक था, वो तो आपने चलते हुए देख ली है। KCR का मंसूबा भी हमने शामिल किया, और मुझे अभी तक याद है चीफ मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हो रही थी, क्योंकि शुरू में कुछ ये था, सिंध हुकूमत कहती थी कि हम करेंगे, हमने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट में मुझे जस्टिस गुलजार, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑर्डर किया था कि ये मंसूबा KCR का जाए, ये आपने बनाना है। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट के मैं अहकामात पर अमल कर रहा हूँ, और अगर आप चाहते हैं बनाना तो आपको हम रोकेंगे नहीं, आप बना लें। खैर अल्टीमेटली वो तय हो गया कि वफाक ही ये करेगी।
مجھے ابھی تک یاد ہے، مجھے چیف منسٹر نے کہا کہ اسد آپ بنانا چاہتے تو ہیں لیکن لکھ لیں یا آپ بنا نہیں سکیں گے۔ تو میں آپ کو، کراچی کے شہریوں کو اور سب سے زیادہ چیف منسٹر سندھ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے پبلک پرائیویٹ اتھارٹی کے بورڈ جو ہے، جس کا چیئرمین میں خود ذاتی طور پہ ہوں، ہم نے کراچی سرکولر ریلوے کے ٹرانزیکشن سٹرکچر کی حتمی منظوری دے دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی فروری کے ماہ میں ایکنیک کی منظوری ہو جائے گی، اور جیسے دنیا کے شہروں میں بہترین آپ کو ٹرین چلتی ہوئی نظر آتی ہے، انٹرسٹی ٹرین، انشاءاللہ تعالی وہ ٹرین کراچی کے اندر بھی آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ پانی کا ذکر ہو رہا تھا، پانی کا، خیر سارے پاکستان میں آپ جہاں پہ بھی جائیں گے تو آپ عوام سے اگر بات کریں گے تو وہ پانی مانگتے ہیں۔ کراچی ترسا ہوا پانی کے لیے، بوند بوند پانی کے لیے ترسا ہوا۔ میرے اپنے گھر میں، حالانکہ ہمارے پاس ایک انتہائی محنتی ایم پی اے شہزاد قریشی بھی ہے، ایک انتہائی محنت کرنے والے دیانتدار ایم این اے آفتاب صدیقی بھی ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے گھر پانی نہیں آتا، ہم ٹینکر سے ہی پانی خرید کے ڈالتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے K4 کا منصوبہ سندھ حکومت یہ منصوبہ کر رہی تھی، وفاق نے نصف اس کا پیسہ دینا تھا، 1/2 سے زیادہ منصوبے پہ کام ہوتا رہا، منصوبہ کہیں بھی حتمی شکل نہیں نظر آئی، آخر کار منصوبہ رک گیا۔ جب کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا تو ہم نے یہ ذمہ داری قبول کی، اور اس دفعہ ہم نے کہا کہ ہمیں نصف پیسہ نہیں، 100% ذمہ داری وفاق لے گا کراچی کو پانی پہنچانے کی۔ یہ جس کے پہلے فیز کے اندر 26 کروڑ گیلن پانی آنا ہے کراچی کے اندر، اس کی ذمہ داری وفاق لے گا۔ اور آپ کو خوشی ہوگی کہ پیر کے دن، سن لیجئے، پیر کے دن، آنے والا پیر جو ہے، پیر کے دن 31 جنوری کو ایکنیک کی میٹنگ ہے، جس کے اندر 100 ارب سے زیادہ روپے کی لاگت سے وفاق یہ منصوبہ مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 2023 کے آخر سے پہلے کراچی کے اندر 26 کروڑ گیلن پانی پہنچا دیا جائے۔ اور امید ہے، جیسے میں نے کہا کہ 2023 کے آخر سے پہلے کراچی کو پانی پہنچا دیا جائے گا، لیکن کراچی کے اندر تو پانی کی ترسیل کراچی واٹر سیوریج بورڈ نے کرنی ہے، سندھ کی حکومت اس کو کنٹرول کرتی ہے، تو اس سے پہلے ایک لوکل حکومت کا، مقامی حکومت کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس کی آخر میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا، اور پھر اگلے سال ایک جنرل الیکشن ہونے آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان دونوں الیکشن کے اندر کراچی کے عوام، جو پیپلز پارٹی نے کراچی کے ساتھ کیا ہے، نہ صرف اس کا قرضہ چکائیں گے بلکہ منافع کے ساتھ چکائیں گے۔ نہ پیپلز پارٹی کے پاس یہ مقامی حکومت بچے گی، نہ سندھ کے اندر ان کی حکومت بچے گی، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے خدمتگار لوگ ہوں گے، جیسے آپ نے کوآپریٹو مارکیٹ بنتے ہوئے دیکھی ہے، جیسے گرین لائن آپریشن بنتے ہوئے دیکھی ہے، جس طریقے سے K4 کا منصوبہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی کراچی کے اندر بھی ترسیل کا نظام ہوگا، پانی کی ترسیل کا نظام، اور کراچی جو پانی کی بوند بوند کے لیے ترسا ہوا ہے، یہ پیاس انشاءاللہ تعالی کراچی کی بجھائی جائے گی۔ ایک اور مسئلہ، اور وہ بہت سارے مسئلوں سے جڑا ہوا، کراچی کا ایک دیرینہ مطالبہ کہ مردم شماری کے اندر کراچی کی آبادی کو پورا ظاہر نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اس کام کے اوپر سیاست بڑی پارٹیوں نے کی، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں، اب تو جمہوری نظام آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، لوگ وعدے کرتے ہیں۔ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کی سیاست اس میں چلتی ہے کہ لوگوں کے مسائل نہ حل ہوں، وہ مسئلے کے اوپر سیاست کرتے ہیں، مسئلے حل نہیں کرتے۔ تو صرف وہ جو کہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، جو سیاست کرنے کے لیے نہیں آیا، وہی مسئلے کا حل کرتا ہے۔ تو جناب، کوئی آپ کراچی کی پارٹی کا نام لے لیں، ایسی نہیں ہے جس نے اقتدار کے اندر شرکت نہ کی ہو۔ الحمدللہ آج تک مردم شماری کا مسئلہ حل ہوا نہیں۔
آپ کو کراچی میں بینر بہت نظر آئیں گے مردم شماری کے مطالبے پہ، کہیں جماعت اسلامی کے، کہیں پیپلز پارٹی کے، کہیں ہمارے اتحادی MQM کے، آپ کو ہر جگہ مطالبہ ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ حل کسی نے آج تک نہیں دیا۔ اچھا سینسس مردم شماری تو چھوڑیے، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر 10 سال کے اندر اندر مردم شماری کی جائے گی۔ ایک دفعہ 17 سال کے بعد مردم شماری ہوئی، ایک دفعہ 19 سال کے بعد مردم شماری ہوئی۔ یہ ساری پارٹیاں یا اقتدار کے اندر شریک یا تماشا دیکھتی رہی، کوئی مردم شماری وقت پر نہیں کرا سکا۔ یہ تحریک انصاف کی حکومت ہی ہے، یہ عمران خان کی حکومت ہی ہے کہ جس CCI مشترکہ مفادات کونسل کے میٹنگ کے اندر حتمی فیصلہ ہوا پچھلے الیکشن کا، اسی مشترکہ مفادات کی کونسل کی میٹنگ کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ فی الفور اگلا مردم شماری کرانی ہے۔ تحریک انصاف خدمت کی سیاست کرتی ہے ٹیکس کہ بہترین مردم شماری کرانے کا جو طریقے ہیں، بیسٹ پریکٹسز دنیا کی اپنائی جا رہی ہیں، یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، ڈیجیٹل سینسس کرایا جا رہا ہے۔ میں نے پرسوں ہی وزٹ کیا تھا ہمارے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس، وہ بھی پلاننگ منسٹری کا حصہ ہے، جس طریقے سے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی جس کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ دونوں پلاننگ منسٹری کا حصہ ہے۔ PBS کے اندر کنٹرول روم بن رہا ہے، میرے خیال میں اگلے 15-20 دن میں تیار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا کے ذریعے آپ سب دیکھیں گے کہ کس قسم کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ مئی میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ مردم شماری کرنے سے پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا جائے گا، اس میں اگر کوئی خرابی کمزوری نظر آئے گی تو بہتری کی جائے گی، پھر مردم شماری ہوگی، پھر مردم شماری ختم ہونے کے بعد آڈٹ بھی کیا جائے گا، تینوں فیز کیے جائیں گے، اور یہ سب کام مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر 2022 میں حتمی اعلان اس مردم شماری کا کیا جا چکا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کی حقیقت نظر آ رہی ہے جو کراچی کی سڑکوں پر نظر آتی ہے۔ اب آخری میں ذرا مقامی حکومت کے میں قانون کی دوبارہ بات کروں۔ دیکھیں، ہم وفاق میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ہم لسانیت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، ہم قائد اعظم کے ان ذرعی اصولوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں کہ اتحاد، تنظیم اور یقین محکم ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ متحد ہوں، ہم لوگوں میں تفریق پیدا کر کے اپنی سیاست چمکانے والے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے اندر تفریق ڈال دی جائے، لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلائی جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر سیاست کی جائے اور یہ کہا جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں جناب، ہمارے اوپر تو اختیار نہیں ہے۔ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو ایک نظر سے دیکھا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہمیں کہیں پر کسی بھی طبقے سے، کسی بھی زبان کے بولنے والے سے، کسی خطے میں رہنے والے سے اگر ہم زیادتی ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ہم خاموش رہیں گے۔ کراچی صرف سندھ کا سب سے بڑا اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر نہیں۔ میں اپنے لاہور کے دوستوں کے ساتھ مذاق کرتا ہوں کہ لاہوری کہتے ہیں کہ لاہور پاکستان کا دل ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے اس دعوے کو مسترد کرتا ہوں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔